بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو انی جاعل میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ زمین میں ایک نائب قالوا تو وہ بولے اتجعل فیہا کیا تو رکھتا ہے زمین میں من یفسد فیہا اس کو جو فساد کرے اس میں ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں بِحَمْدِكَ تیری خوبیوں کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری تنزیہ کرتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ فرمایا بلا شبہ میں جانتا ہوں ما لا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد میں آنے والا مضمون اس کا تعلق اس دعوی توحید کے ساتھ ہے جو آیت نمبر 21 میں بیان ہوا اور اس کے ساتھ اس کے دلائل بھی ذکر کیے گئے یہاں بھی عقلی دلائل بھی ذکر کیے گئے اور یہ آیات اس دعوے سے متعلق ہیں دعویٰ کیا تھا اعبدوا ربکم صرف اپنے رب ہی کی بندگی کرو صرف اپنے رب ہی کو پکارو اس کی وحدانیت کا عقیدہ اپناؤ اس کا تعلق اس کے ساتھ کس طرح ہے ان آیات کے اندر 3 قسم کی مخلوق کا ذکر ہوا ہے ملائکہ کرام آدم علیہ السلام اور جنات اس دعوے کے ساتھ اس کا تعلق یوں بنے گا اپنے رب ہی کو پکارو نہ تو ملائکہ کرام کو نہ آدم علیہ السلام کو اور نہ جنات کو یہ بات کہاں سے نکالی گئی اب تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنی مشرک قومیں گزری ہیں وہ صرف انسانوں ہی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے تھے انہوں نے ملائکہ کرام کو بھی اللہ کا شریک بنا کر ان کی پوجا پاٹ کی جنات کی بھی پوجا پاٹ کی اور انبیاء اکرام علیہ السلام تو اشرف المخلوقات انسانوں کے سردار ہیں ان کی تو بطریقہ اولا ان کی بندگی اور پوجا کرتے رہے
چنانچہ قرآن کریم کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملائکہ کرام کو کس طرح پکارا گیا؟ سورہ یونس دیکھیں، صفحہ نمبر 273، آیت نمبر 28۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن آنے والا ہے کہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ان مشرکوں سے ہم کہیں گے کہ تم اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی اور جن کو تم پوچھتے رہے، اللہ کا شریک بناتے رہے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان فاصلہ ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان شرکاء سے پوچھیں گے، اس کے اندر ملائکہ کرام بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، شہداء بھی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو اپنی پوجا پکار کی دعوت دی تھی؟ تو اس وقت وہ جواب دیں گے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے معبود وہ جواب میں کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ یہ کہیں گے کہ حضرت جی آپ کیوں مروا رہے ہیں؟ ہم ساری زندگی آپ کے نام کی نیازیں دیتے رہے، آپ کی بندگی کرتے رہے، آپ کو اپنی مرادوں حاجتوں پکارتے رہے، اور آج آپ انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہماری بندگی نہیں کی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کافی گواہ ہے ہمارے تمہارے درمیان، وہ شاہد ہے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تمہاری بندگی کی خبر ہی نہیں تھی۔ تم اگر اپنے موقف میں سچے ہو کہ ہم نیازیں دیتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، یہ تمہارا اپنا خیال تھا، اور تمہارا شاید خیال یہ ہوگا کہ تم ہماری پوجا پکار کرتے تھے تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا تھا۔ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہمیں تمہاری پوجا پکار کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آج آپ کے اس شہر کے اندر یا آپ کے پورے ملک میں یا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ کے سوا کسی کو پوجا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں یا ان کی نیازیں دی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، تو یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ اور ذہن ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ جاتے ہیں، ان جگہوں والوں کو، یہ جتنے بھی بزرگ یہاں مدفون ہیں، یہاں جو بھی ہیں، ان سب کو ہمارے آنے کا پتہ بھی چلتا ہے، اور ہماری حاجات اور ہماری ضروریات کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے، اور ہماری مرادیں پوری کرنے کی بھی ان کو طاقت ہوتی ہے۔ یہ خیال رکھ کر دین میں ان کے پھر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور نیازیں دیتے ہیں، اسی خیال کے ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ اگر اللہ والے بالفرض وہاں مدفون ہیں، یا خدا کا کوئی فرشتہ ہے، یا کوئی اللہ کا نبی کہیں بھی ہے، ان کو بالکل سرے سے اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیت آپ کا سامنے ہے، وہ قسم کھا کر کہیں گے فَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا، ہم اللہ کو حاضر ناظر بنا کر تمہارے اور اپنے درمیان کہتے ہیں ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تمہاری پوجا پکار سے ہم بالکل بے خبر تھے،
نہیں تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے۔ یہ بھی نہیں کہ اس دنیا کے اندر ہوں گے اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اور پوچھنے والے ہوں گے رب العالمین، جہاں کے جھوٹ چلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہ اللہ کے نبی جھوٹ بولتے ہیں، نہ ولی جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کسی کا چل سکتا ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ وہاں جب ان سے سوال کیا جائے گا، دونوں طبقوں کھڑا کیا جائے گا، پوجنے والوں کو اور پوجا گیا جن کو۔ ہاں تم بتاؤ بھائی کس کو پوچھتے رہے؟ وہ کہیں گے یہ ہیں حضرت ہمارے، ہم ان کی نیازیں دیتے رہے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے رہے، ہمارا عقیدہ یہ تھا، ہمیں مولویوں نے پیروں نے بتایا تھا کہ ان کی چڑھاوے چڑھاؤ، یہاں سے تمہاری مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہمارے ماں باپ نے سمجھایا تھا، وہ بھی اس طریقے پر چلتے رہے، ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے۔ اللہ ان سے پوچھیں گے تم بتاؤ تم نے ان کو اس کام میں لگایا تھا؟ وہ کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی پوجا پکار کا کوئی پتہ، نہ ہم نے ان کو کہا، نہ ہمیں اس بات کا پتہ۔ اور وہ یہ کہیں گے کہ حضرت جی کیسے آپ انکار کرتے ہیں؟ ہم تو باقاعدہ، ہم نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، لیکن آپ کے چڑھاوے باقاعدگی کے ساتھ چڑھاتے رہے، آپ کی نیازیں دیتے رہے، 11ویں میں دیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ وہ کہیں گے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے آنے کی کوئی خبر بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ صفحہ 385 نکالیے، 14واں پارہ ہے سورہ ہود، سورہ نحل، سورہ نحل۔ صفحہ 385 غلط لگا، 358، 5-8 آگے پیچھے ہو گئے، 358۔ آیت نمبر 86۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، یہ بھی محشر کے میدان کا منظر ہے۔ کل قیامت کے دن جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا، وہاں تو سب پھنسے ہو گئے، مصیبتوں میں پھنسے ہوں گے، تو پھر یہ جب ان کو دیکھیں گے کہ یہ حضرت علی اجمیری جا رہے ہیں، یہ خواجہ اجمیری جا رہے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں، یا فلاں جا رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، فلاں پیغمبر جا رہے ہیں، پیغمبروں کو پوجنے والے ان کو دیکھیں گے، وہ ان کے پیچھے بھاگیں گے، ولیوں کو پوجنے والے ان کو دیکھ ان کے پیچھے بھاگیں گے، حضرت جی ہم مصیبت میں پھنسے ہیں دنیا میں، تو ہم آپ کے چڑھاوے چڑھاتے رہے اس خیال سے کہ آپ ہمارے کام آئیں گے، اب بڑی مصیبت ہم پر، اس وقت ہمیں کام آئیں۔ جب یہ دیکھیں گے ان کو تو اللہ کی بارگاہ میں بول اٹھیں گے، قالو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں وہ ہمارے حضرت، الذین کنا ندعو من دونک، اے اللہ تجھے چھوڑ کر ہم ان کی پوجا پکار کرتے رہے، یہ ہیں وہ حضرت۔ اب جواب کیا ہوگا؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تب وہ جواب میں ان کو کہیں گے، کون؟ یہ اللہ کا ولی جواب دیں گے، اللہ کے نبی جواب دیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو، صاف جھٹلا دیں گے بارگاہ الہی میں، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس آیت پر شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی اس تفسیر کے اندر شاید کہیں حاشیے پر ہوگا، اسی آیت کے ذیل میں شاہ عبد القادر لکھا ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو، لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ ویسے سر ہلا رہے ہیں آپ، جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو، وہ بزرگ بے گناہ ہیں۔ یہ عبارت یاد رکھنا، ہمیں طالب علم کے زمانے سے یاد ہے، 40 سال 45 سال پہلے سے یہ ہمارے شیخ جب یہ الفاظ بولتے تھے تو ہمیں دل میں لکھے جاتے تھے، جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو، وہ بزرگ بے گناہ ہیں۔
ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے، اس سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی اللہ کے نیک بندے نے کسی کو نہیں کہا کہ تم مجھ سے مرادیں مانگو یا میرے چڑھاوے چڑھاؤ یا میری نیازیں دو، کہ میں تمہارا مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں۔ کسی ولی اللہ نے نہیں کہا، کسی بزرگ نے کہا۔ ہوتا یہ ہے کہ بد عقیدہ انسان رات کو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ شکل کے اندر یہ شیطان ابلیس جو ایک بزرگ کی شکل بنا کر آتا ہے اور کہتا ہے میں داتا صاحب ہوں، تم نے چڑھاوے نہیں چڑھائے، میں 11ویں والا ہوں، تم نے میری 11ویں نہیں دی۔ تو یہ چونکہ ہوتا جاہل ہے، بد عقیدہ ہوتا ہے، یہ ڈر جاتا ہے، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے۔ شیطان صرف نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، یاد رکھنا مسئلہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں متشکل ہو کر نہیں آ سکتا، باقی ہر بزرگ کی شکل میں آ سکتا ہے، ہر صحابی کی شکل میں آ سکتا ہے، ہر ولی کی شکل میں آ سکتا ہے، ہر شہید کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو اس وقت بزرگوں کی شکل بنا کر آ کر ان کو کہتا کہ دیکھیے تم نے میری نیاز نہیں دی، چڑھاوا نہیں چڑھائے، میری 11ویں شریف نہیں دی، اس لیے تم پر مصیبت آئی ہے۔ وہ اٹھتے ہی صبح سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے۔ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب نے مجھے اپنے نام کی نیاز دینے کہا تھا، ساری زندگی اس عقیدے پر قائم رہتا ہے۔ کل محشر کے میدان میں جب سامنے آئیں گے تو پھر کہیں گے حضرت جی دنیا میں تو آپ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں اور اپنے نیازیں دلوایا کرتے تھے، آج ہم بڑی مصیبت میں پھنسے، ہمیں چھٹکارا دیں۔ پھر وہ جواب میں کہا انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے کب کہا تھا؟ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو، وہ بزرگ بے گناہ ہے، کسی بزرگ نے نہیں کہا ہوتا کہ میرے نام کے نیازیں دیں، میرے چڑھاوے چڑھائیں یا مجھ سے مرادیں مانگیں۔ یہ ابلیس کے کارنامے ہوتے ہیں، اس لیے کہا فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون۔ وہ جواب میں صاف کر پلٹ کے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تمہیں یہ دعوت نہیں دی تھی، ہم تمہارے حاجت روا مشکل کشا نہیں تھے۔ صفحہ 468 دیکھیں۔ پارے کا آخری صفحہ ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 17۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ جمع کر کر بلائے گا ان سب کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو بھی جن کو یہ پوجتے رہے اللہ کے سوا، پجاریوں کو بھی بلائے گا اور جن کو پوجا گیا ان کو بھی بلائے گا۔ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو اللہ اکٹھا کریں گے۔ فَيَقُولُ، اللہ ان سے پوچھیں گے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا میرے ان بندوں کو آپ نے گمراہ کیا تھا؟ ان بزرگوں سے پوچھا جائے گا، نبیوں ولیوں سب سے پوچھا جائے گا کہ یہ بندے جو آپ کا نام لے رہے ہیں کہ یہ ہمارے حضرت ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، کیا آپ نے ان کو یہ تعلیم دی تھی؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود بہک گئے تھے؟ تو وہ اللہ کے نیک بندے انبیاء اولیاء جواب دیں گے قالوا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اپنے لیے تیرے سوا کسی اور کو کارساز سمجھتے، جائے کہ اپنے آپ کو ان کا حاجت روا کہتے، ہم اپنے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی تیرے سوا کسی اور کارساز نہیں سمجھتے تھے۔ اصل قصہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اے اللہ یہ شرک کرتے رہے، غیر اللہ کو پوچھتے پکارتے رہے اور تو ان کے کام کرتا رہا۔ کیا عجیب خوبصورت مضمون ہے۔ یہ سمجھتے رہے کہ فلاں حضرت صاحب ہماری مرادیں پوری کر رہے ہیں، اے اللہ کام تو کرتا رہا، مَتَّعْتَهُمْ، تو ان کو نفع دیتا رہا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے باپ دادوں کو بھی تو ہی فائدہ دیتا رہا۔
حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ ان کی حاجت روائیاں مشکل کشائیاں ہوتی رہیں، یہ قرآن کو بھول گئے، تیری نصیحت کو بھول گئے، کام تو ان کا کرتا رہا، یہ سمجھتے رہے بدبخت کہ فلاں حضرت صاحب سے فلاں دربار مزار سے کام ہو رہا ہے۔ اصل قصہ یہ ہے، دیکھیے میرے دوستو، روس کے دہریے یا دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی ایسی قومیں آباد ہیں جو اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتی، منکر ہیں، کیا ان کی اولادیں نہیں پھیلتی؟ ان کی نسلیں نہیں پھیلتی؟ کون ان کو نسل اولادیں دے رہا ہے؟ کیا وہ بیمار ہو کر صحت مند نہیں ہوتے؟ کون ان کو شفا دیتا ہے؟ کیا ان کے سارے کام نہیں ہوتے؟ کون ان کا کام کرتا ہے؟ ان کی مرادیں بھی اللہ ہی پوری کرتے ہیں۔ جو اللہ کے منکر ہیں ان کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، ساری حاجتیں پوری کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے منکر ہیں۔ تو اگر منکر کو کھلاتا پلاتا ہے تو مشرک کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ مشرک تو ذرا اس سے کم درجے میں ہوتا ہے، ایک تو سرے سے اللہ کی ذات کا منکر ہے، ایک وہ کہ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے۔ تو مشرک کے کام بھی اللہ کرتا ہے، مرادیں اس کی اللہ پوری کرتا ہے، یہ جاہل سمجھتا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں دربار مزار سے میری مرادیں پوری ہو رہی۔ اس لیے اس وقت اللہ کے نیک بندے کے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، یا اللہ اصل قصہ یہ ہے کہ تو ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے بھی کے باوجود بھی ان کے کام کرتا رہا، ان کے بھی مرادیں پوری کرتا رہا، ان کے باپ دادا کی۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو تھے ہی برباد ہونے والے لوگ۔ ایک اور آیت دیکھیں ایک پیغمبر کی زبان سے، صفحہ 164 دیکھیں، چھٹا پارہ۔ سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وہ دن آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی، اتخذونی، کہ مجھے ٹھہرا لو، وأمی، اور میری ماں کو بھی، الہین، دو معبود، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، کہ آپ نے یہ تعلیم دی تھی اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں جواب دیں گے، یا اللہ تو پاک ہے۔ ہر پیغمبر سے جب یہ سوال ہوگا اس کے سمجھ گھبرا جائیں گے، اور سبحانک، جب ابھی آپ نے سورہ فرقان کی آیت سنی، یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے سبحانک یا اللہ تو پاک، ما یکون لی ان اقولا، مجھے لائق نہیں تھا کہ کہوں ایسی بات، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے کوئی حق نہیں پڑتا۔ یہ تو کفر والی بات ہے، یہ تو بہت بڑی ظالمانہ بات ہے، اللہ میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، بالفرض اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہے تو یا اللہ تو تو جانتا ہے، کیونکہ تعلم ما فی نفسی، تو میرے رازوں کو جانتا ہے، میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، یا اللہ میں تیرے رازوں کو نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، کیونکہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ میں نے کب یہ بات کہی؟ یا اللہ تجھے تو پتا ہے۔ اگر دنیا عیسائیت یہ پروپیگنڈا کرتے رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ ہمارے حضرت روا مشل کشاں ہیں، ان کی والدہ حضرت روا مشل کشاں ہیں، یہ تو ان کی بکواس تھی، یا اللہ میری تعلیم نہیں تھی، میں نے ایسی تعلیم نہیں دی، اور بالفرض اگر ایسا ہو بھی تو اللہ تو سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ آگے پھر ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں ان کو وہ تعلیم دیتا رہا جو تیرا حکم مجھے ملتا رہا۔ وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ لوگوں اللہ ہی کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں یہ تعلیم دیتا رہا، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کو پکارو جو میرا بھی پالنے والا تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ ان کے حالات سے میں خبردار رہا جب تک ان کے اندر موجود رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جس وقت تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا، قبضہ میں لے لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر ان کے حالات پر تو ہی نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کیونکہ تو ہی ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ دیکھیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے کیسے جواب آئیں گے وہاں۔ تو قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے ان نیک بندوں کو پکارا گیا، تو اس آیت کے ساتھ تعلق نہیں، مطلب ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، ولا تعبدوا الملائکہ، نہ فرشتوں کی بندگی کرو،
ولا تعبدوا ابلیس، نہ جنات کی بندگی کرو، ولا تعبدوا الانبیاء، ولا تعبدوا آدم علیہ السلام کی بندگی نہ کرو۔ کیوں نہ بندگی کرو؟ آدم علیہ السلام کی بندگی اس لیے نہ کرو کہ آدم علیہ السلام کو تو کہا گیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھول گئے، اللہ کی اس نہیں والی بات کو بھول گئے اور بالآخر اس شجر ممنوعہ کو کھا گئے۔ تو آدم علیہ السلام بھی پکار کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ بھول جاتے تھے، اور رب وہ ہے لا یذل ربی ولا ینسا، رب بھولنے والا نہیں ہے۔ پکار کے لائق وہ ذات ہوتی ہے جو بھولنے والی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام بھی پکار کے لائق نہیں، فرشتے بھی پکار کے لائق نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں زمین میں ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مخلوق جو آپ پیدا کرنے والے ہیں یہ فسادی ہوگی، خونریزی کرنے والی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ ملائکہ کرام بھی پکار کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام کی خاصیت کو، ان کی خاصیات کو ہی نہیں پہچان سکے، اور جس کا علم ناقص ہوتا ہے وہ پوجا اور پکار کے لائق نہیں ہوتا۔ اور جنات بھی پکارنے کے لائق نہیں، کہ ان کا بڑا ابلیس جو ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ تو یہ مسلم الکل واقعہ، اس میں ابلیس کا ذکر ہے، ملائکہ کرام کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، تینوں کے واقعہ کے مجموعے سے بتا دیا گیا کہ اعبدوا ربکم ولا تعبدوا ہؤلاء، ان کو پوجا پکار مت کرو کہ یہ بھی پوجا پکار کے لائق نہیں، پوجا پکار کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ باقی بات انشاءاللہ پھر ہوں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ۔ ابھی ان آیات پر تفصیلی گفتگو ہوگی، ابھی تو میں نے صرف قلب الباب عرض کیا۔ یہ جوڑ ہے، یہ ربط ہے ان آیات کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل دماغ کو روشن فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کے اندر یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اور جتنے بھی گھروں کے اندر چھوٹے بڑے مرد و زن افراد جن کے عقیدے خراب ہیں، ان کے اعمال خراب ہیں، جن کے اخلاق خراب ہیں، جن کے رویے خراب ہیں، یا اللہ ان کی بھی قرآن کے مطابق اصلاح فرما دے۔ یا اللہ سب کو قرآن کا سچا پکا خادم بننے کی توفیق نصیب فرما، ساری زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیوی معاملات میں ہماری تو حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرما، جسم و جان کی حفاظت فرما، اور ہماری اولادوں کی، ہمارے عزیز و قارب کی، دوست احباب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرما، جسم و جان کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیاوی ضرورتیں تو اپنی جناب سے پوری فرما دے، اور ہمارے دل دماغ کو یا اللہ تو اپنی کتاب کی طرف جوڑ دے، اور اس کی سمجھنے کی اور اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی یا اللہ استعداد اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما، اور اس کام کو پوری طرح مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے احباب دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں باعزت روزگار نصیب فرما، جو کاروباری دشواریوں میں مبتلا ہیں یا اللہ غیب سے ان کے لیے آسانیوں والے کاروبار، ان کے راستے کھول دے، رزق حلال سب کو وافر مقدار نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، مشکلیں آسان کر دے رب۔